السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جلسہ گوجرانوالہ میں اختتام پذیر ہوا ہے، اور جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، جیسی اس جلسے کی ہائپ تھی، ان توقعات کے عین مطابق اور اس ہائپ کے عین مطابق ہی یہ جلسہ ہوا۔ ایک طرف سے مریم نواز لاہور سے ایک بہت بڑا جلوس لے کر گوجرانوالہ پہنچی، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی لاہور سے ایک الگ جلوس لے کر گوجرانوالہ پہنچے، بلاول بھٹو زرداری لالہ موسیٰ سے ایک جلوس لے کر گوجرانوالہ پہنچے، اور ان تینوں جو بڑی ریلیز تھیں، ان کے علاوہ بھی گوجرانوالہ میں پہلے سے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک رات قبل گوجرانوالہ اسٹیڈیم میں اتنے لوگ موجود تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں پہ کوئی فل فلیج جلسہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس جلسے کی جو ہائپ تھی، اس کے نتیجے میں حکومت کچھ جیسے حکومت کے پاس ساری رپورٹس تو ایجنسیوں سے پہنچ ہی جاتی ہیں کہ کتنی تیاری ہے، کتنے لوگوں کی شرکت کا امکان ہے۔ وزراء اور ترجمان ٹی وی پر آ کے جو مرضی کہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جو جلسے کی متوقع کامیابی ان کو نظر آ رہی تھی، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک تحریک ابتدا سے یہ ایک بہت مؤثر تحریک بننے جا رہی ہے، وہ بوکھلاہٹ جو ہے وہ بڑی نمایاں طور پہ نظر آتی رہی۔ وزیر اعظم نے ایک کابینہ کا اجلاس کیا، اور کابینہ کے اجلاس میں بھی کافی جو وزراء ہیں، کابینہ کے اراکین نے وزیر اعظم پہ تنقید کی، اور ایک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بلیم گیم شروع ہو رہی ہے کہ جی ساری غلطی آپ ہی، اور وزیر اعظم نے ان کو ایک روٹین میں جو ایک بات وہ کہتے ہیں، جیسے عوام کو بھی کہتے ہیں جی یہ سب پچھلوں کا کیا دھرا، جی ہم نے تو مہنگائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اب کابینہ کے اندر بھی حکومت کی ناکامیوں پر آج جس طرح کی تنقید کی گئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ بھی اب آنے والی صورتحال کا اندازہ لگا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ اس جلسے کو کاؤنٹر کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے خصوصاً، اس کو اس طرح کے اقدامات جب اس طرح کی ٹی وی کوریج سے تو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اپوزیشن کے جلسوں کو اس طرح کے پناہ گاہوں کے دورے کی فوٹیج دکھا کر کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج عمران خان موقع پا کر قومی اسمبلی چلے گئے، جو ویسے تو عموماً قومی اسمبلی میں جانا نہیں پسند کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آج جلسے میں گئے ہوئے ہوں گے، تو وہ بڑے آرام سے جائیں گے، کوئی تقریر شریک کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو اپوزیشن کے جو چند اراکین وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اتنا شور شرابہ کیا کہ ان کے خلاف نعرے بازی کی وزیر اعظم کے خلاف، کہ ان کو کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ اسمبلی سے چھوڑ کر، وہ اجلاس کو چھوڑ کر وہ واپس نکل گئے۔ حکومت کی بڑی عجیب سی آج تکنیکیں رہی۔ ایک طرف انہوں نے جی ٹی روڈز اور مختلف علاقوں کو کنٹینر لگا کے بند کیا ہوا تھا، اور جب ان کا ترجمان ٹی وی پر آگے گیا تھا کہ نہیں جی کوئی پابندی نہیں، اور ہم نے کوئی نہیں بند کیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف جو گوجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کی قیادت تھی، خرم دستگیر صاحب نے عدالت سے جا کے آرڈر لیا، رانا ثناء اللہ نے، اور اس کے بعد جو کنٹینر وغیرہ انہوں نے ہٹا دیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کنٹینر ہٹ گئے ہیں، تو یہی حکومتی ترجمان اس کا کریڈٹ بھی لینے کے لیے آگے، جو کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہم نے لگائی نہیں ہے، اور بعد میں کہا جی ہم نے ہٹا دیے ہیں۔ تو اس سے آپ ان کی پینک اور ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کوئی پرانی پتہ نہیں کب کی کوئی فوٹیج نکال کے ڈال دی، اور کہا جی یہ اس وقت جلسے کی صورتحال ہے، جبکہ وہاں پہ جلسے کے وقت تو خیر بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن اسے جو پچھلی رات میں جتنے لوگ تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اسٹیڈیم تو پچھلی رات ہی بھر گیا ہوا تھا، اور جو لوگ ایکسائٹڈ تھے اس جلسے کے لیے۔ اس جلسے میں جو آج سب سے اہم بات تھی وہ میاں محمد نواز شریف کا خطاب تھا، جو لندن سے انہوں نے براہ راست کیا، اور حسب توقع پاکستانی میڈیا میں میاں نواز شریف کے خطاب کو نشر نہیں کیا گیا، جو کہ حکومت نے یا پیمرا نے پابندیاں لگا رکھی تھی۔ لیکن میاں نواز شریف کا جو خطاب تھا، وہ ہر آنے والا خطاب جو ہے ان کے پچھلے جو تقریریں ہیں ان سے زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے خطاب میں انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے افسران کے نام لے کر ان کا مخاطب کیا، اور ان کو کہا کہ جی آپ کو ان تمام معاملات میں جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ان کی جو تقریر تھی اس کے اوپر تو بھی بہت سارے دن لوگ بحث کرتے رہے کہ نواز شریف کی جو تقریر ہے اس نے کم از کم یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور ڈیل نہیں چل رہی۔ کچھ چونکہ مسلسل ایسی ان کی ہر تقریر کے بعد ایک ایسی افواہیں مارکیٹ میں پھیلتی ہیں کہ جی وہ ہو گئی، جو تقریر ہو گئی، لیکن اب ان کی کوئی بات چیت ہوگی، اب دیکھنا اگلی تقریر بڑی نرم ہوگی۔ لیکن نواز شریف کا جو تقریر ہے وہ پچھلی تقریروں سے ہر دفعہ زیادہ سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو مریم نواز کا خطاب تھا وہ انہوں نے بھی بڑا پر اعتماد خطاب کیا، وہ بہت چہرے سے خوش دکھائی دیتی، باڈی لینگویج ان کی بڑی خوشی والی تھی، مسرت ان کی دیدنی تھی،
اور انہوں نے اپنا جو خطاب شروع کیا وہ پنجابی میں شروع کیا، گجرانوالہ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کے میاں محمد نواز شریف کے جو موقف ہے اس کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ ناظرین، آج کے اس جلسے میں اہم بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو اس جلسے کے ذریعے پنجاب میں ریوائیول کا ایک موقع ملا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ پنجاب آیا اور وہ باقاعدہ ایک ریلی لے کے شریک ہوا، جبکہ تقریباً پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو چکی ہے۔ اور شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں قمر زمان قاہرہ جو ہے پیپلز پارٹی کا آخری چراغ، لیکن اس جلسے کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ریوائیول کا موقع ملا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس جلسے سے اپنی ریوائیول کے لیے کیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بہت سخت تقریر کی، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی، وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی، لیکن ان کا جو زیادہ فوکس تھا وہ عمران خان اور ان کی حکومت کی کارکردگی کو انہوں نے بہت شدید طریقے سے نشانہ بنایا۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کتاب جیسا کہ توقع تھی، وہ ہمیشہ ہی بڑا سخت خطاب کرتے ہیں، اس دفعہ بھی انہوں نے بہت زیادہ سخت خطاب کیا، لیکن اس کا مختصر مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تحریک اب اپنے مقاصد کو حاصل کر کے ہی ختم ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو آج کا جلسہ تھا اس نے کم از کم ایک چیز ضرور واضح کر دی ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے ابتدا ہی میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہو گئی ہے، اور جتنے اس کے اقدامات تھے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدحواسی کے اقدامات تھے، اور ہمیں ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ اب جب یہ جلسہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں، شاہدرہ میں، ککھڑ میں، کامونکی میں، کالا شاہ کاکو میں، گجرانوالہ میں جتنے رستے میں تھانے آتے ہیں، ان تمام تھانوں میں کوئی نہ کوئی مقدمہ ضرور درج کیا جائے گا ورکرز کے خلاف، تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے ان کارکنوں کو روکا جا سکے۔ لیکن جو آگے شیڈول ہے اس میں مستقبل قریب میں تو فی الحال یہاں پر کوئی جلسہ نہیں ہے۔ اب اس سے اگلا جلسہ کراچی میں ہے، پھر کوئٹہ، ملتان، پشاور، اور اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوگا، پھر اسلام آباد کی طرف ان کا فائنل ہوگا۔ لیکن آج کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پھر پر اعتماد دکھائی دیا کہ یہ حکومت جو ہے دسمبر نہیں دیکھے گی۔ تو ناظرین، اب یہ تحریک ایک باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے، اور اب ہر آنے والے دن جو ہے یہ تحریک کا مومنٹم جو ہے وہ لگتا ہے ایسے کہ بنتا چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مومنٹم کو توڑنے کے لیے کامیابی حاصل کرتی ہے، یا کہ جیسے اس جلسے میں مومنٹم کو توڑنے میں کامیابی کے بجائے اپنے اقدامات سے اس کا مومنٹم زیادہ بنا دیا، کوئی ایسی اقدامات آگے بھی چل کر کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔